بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نعمت، ہر سمندر اور ہر موتی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ آئیے سورہ رحمان کی ان عظیم آیات پر غور کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں کی یاد دلاتا ہے۔ سورہ الرحمن ایپیسوڈ 2A آیات 21 to 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سوال کرتے ہیں، آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر وہ ہمیں سمندر کی گہرائیوں کی طرف لے جاتے ہیں جہاں اندھیروں میں خاموش لہروں کے نیچے ایسے خزانے پیدا ہوتے ہیں جنہیں انسان صدیوں سے تلاش کرتا آیا ہے۔ چمکتے ہوئے موتی اور دلکش مرجان نہ انسان نے بنائے نہ کسی مشین نے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانیاں ہیں۔ جو رب سمندر کی تہ میں قیمتی جواہرات پیدا کر سکتا ہے، وہ ہماری زندگی میں بھی اپنی رحمت کے خزانے کھولنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے لیے ہیں وہ بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ہمیں اپنی نعمتوں کی یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ہماری نگاہ سمندر کے وسطوں کی طرف جاتی ہے جہاں دیو ہیکل جہاز پہاڑوں کے مانند لہروں کو چیرتے ہوئے اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ انسان نے جہاز ضرور بنائے، مگر سمندر کس نے بنایا؟ پانی کو اٹھانے کی صلاحیت کس نے دی؟ ہوائیں کس نے چلائیں؟ اور وہ قوانین کس نے قائم کیے جس کی بدولت ہزاروں ٹن وزنی جہاز بھی پانی پر تیرتے ہیں؟ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کی نشانیاں ہیں۔ ہر سفر، ہر بندرگاہ، ہر محفوظ واپسی اسی کی عطا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سوال کرتے ہیں، آخر تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ایک ایسی حقیقت بیان فرماتے ہیں جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اس زمین پر رہنے والا ہر انسان، ہر بادشاہ، ہر طاقتور، ہر دولت مند، ہر خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل کامیابی دنیا کی وقتی شان میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری میں ہے۔ اگر زمین پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے تو پھر ہمیشہ باقی کون رہے گا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود اس عظیم حقیقت کا جواب دیتے ہیں۔ كل من عليها فان ويبقى وجه
اور صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور بزرگی، عزت اور کرم والی ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، بادشاہتیں، دولتیں، طاقتیں، انسان اور پوری کائنات، تب بھی ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال، عظمت، عزت اور بے پایا کرم والی ہے۔ یہی وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، ہدایت دی اور ہر لمحہ اپنی رحمت سے نوازا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں، آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیات ہمیں دنیا کی ناپائیدار اور اللہ تعالیٰ کی ابدی عظمت کی یاد دلاتی ہے تاکہ ہمارا دل ہمیشہ اسی کی طرف متوجہ رہے۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو اگلی آیات میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پوری کائنات ہر لمحہ کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتی ہے۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر پوری انسانیت اور تمام جنات کو ایک ہی میدان میں جمع کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ خود ان سے خطاب کریں تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی اللہ کے فیصلے سے بچ سکے گا؟ اور کیا آسمان اور زمین کی کوئی طاقت اس دن انسان کی مدد کر سکے گی؟ آئیے سورہ رحمان کی آیات 31-40 میں قیامت کے اس عظیم اعلان کو جانتے ہیں۔ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو ٹائم سے پہنچ سکے۔